آپ لوگوں نے سن لیا، اللہ تبارک و تعالی سب کے لیے اس قرآن کی نورانیت کو آپ کے گھروں میں اور آپ کے خاندانوں میں اور آپ کے اجسام پر رب کریم اس قرآن کی نورانیت کو رب کریم عام فرما دے۔ عزیز دوستو، مجھے ساتھیوں نے یہ بتایا کہ کبھی کبھی قادیانیت کا بھی حملہ ان علاقہ جات میں کبھی کبھی ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا تقدس وہ تو ہمارا ایک دیرینہ مسئلہ ہے جو پاکستان کے آئین میں بھی 295 کے تحت قرآن کریم کا تحفظ موجود ہے۔ پاکستان کے آئین میں امتناع قادیانیت 1984 کے تحت رب کریم کے پیغمبر کے ناموس کی جو بات ہو رہی ہے وہ 295 کے تحت پاکستان کے آئین میں درج ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو آئین پاکستان میں آرٹیکل 3 کے نیچے 106 260 میں جو ترامیم ہوئی ہیں وہ تمام ترامیم بھی ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کے بعد میں وہ ترامیم ہوئی ہیں، اور ہم آئین پاکستان کے پاسدار بھی ہیں اور آئین پاکستان کے ہم تابعدار بھی ہیں، اور آئین پاکستان کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہم ان مسائل پر اور ان شقوں پر عمل درآمد کریں گے بھی اور کروائیں گے بھی انشاءاللہ۔ چاہے حکومت بھی آڑے آ جائے، چاہے کوئی بھی طاقتور سامنے آ جائے، انشاءاللہ مسلمانوں کا جذبہ ایسا ہے کہ سب سے کروا کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی عمل درآمد۔ باقی عزیز دوستو، آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہاں مسجد میں پہنچ گئے، جی تراویح کے لیے کھڑے ہو گئے، قرآن کریم ہم نے سن لیا، قاری صاحب نے سنایا بھی، لیکن ہمیں یہ اندازہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ قرآن جب نازل ہوا تو کتنی صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کرنی پڑی۔ جب غار حرا میں جبریل آیا، میرے پیغمبر پہ قرآن کریم کی پہلی آیتیں جب اتر رہی تھی وہ ماجرا کیا تھا، اس زمانے میں کیا کیا میرے پیغمبر پہ گزری ہوگی، اس زمانے میں میرے پیغمبر پہ جو تکلیف ہے اور جو مشقت ہے میرے پیغمبر پہ پہاڑ بن کے گرے، ان کا اندازہ اگر آج ہم لگا لیں، میرے خیال میں ہمارے انداز محتاط اندازے کے مطابق ہمارا دل بھی برداشت نہیں کر سکے گا جو تکلیفیں میرے پیغمبر کو پہنچی۔ یعنی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود ہیں، جبریل آئے، فرمایا اقرا، جواب دیا ما انا بقارئ، پھر فرمایا اقرا، پھر جواب دیا ما انا بقارئ، پھر جبریل نے تیسری مرتبہ فرمایا اقرا، میرے رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقارئ، جبریل میں تو پڑھنے والا نہیں، میں تو نبی امی ہوں، عرب کی سرزمین پر اللہ نے مجھے نبوت تو عطا فرما دی پر میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر جبریل نے اتنا زور دیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پہ مشقت کی انتہا ہو گئی۔ پھر جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ قرآن کی پہلی آیت نازل ہو گئی، خاتم الانبیاء غار حرا سے گھر تشریف لا رہے ہیں، گھر پہنچے، عفیفہ کائنات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا گھر میں موجود۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا حمیرہ زملونی زملونی، مجھ پہ کمبل ڈال دیجئے گا، مجھے سردی لگی ہے۔ جبریل اپنی اصلی شکل میں پہلی مرتبہ تشریف لائے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ پہلے ایمان لانے والی عورت کائنات کی، پھر صدیق اکبر ایمان لائے، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ارشاد، میں پیغمبر کے گھر پہنچا، حضرت علی المرتضیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جوانوں میں پہلی ایمان لانے والے، ارشاد فرمایا میں پیغمبر کے گھر پہنچا، دیکھا امام الانبیاء بھی قیام کی حالت میں کھڑے، خدیجہ بھی قیام کی حالت میں کھڑی۔
میں دونوں کو دیکھتا رہا، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی قاعدے میں، کبھی قیام میں۔ جب دونوں نے سلام پھیرا میں نے پوچھا چچا کے لڑکے، میرے چچا کے لڑکے ذرا بتاؤ یہ کون سا عمل ہو رہا تھا؟ خاتم الانبیاء نے ارشاد فرمایا علی جبریل آئے تھے، مجھ پہ قرآن بھی اتارا، قرآن کی پہلی آیت بھی رب کی طرف سے آ گئی، مجھے نبوت بھی مل گئی، مجھے امامت بھی مل گئی۔ علی المرتضیٰ کو ارشاد فرمایا علی تو بھی ایک ہی کلمہ پڑھ لیجئے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کہا کہ میرے چچا زاد بھائی، میرے چچا کے لڑکے، میں باپ سے پوچھے بغیر کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، اب مجھے بے شک کہہ دیجئے گا پر میں اپنے باپ سے پوچھوں گا۔ ختم الانبیاء نے عجیب ارشاد فرمایا کہ علی ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ باپ سے پوچھیں، جب تک میں نہ کہوں تو کائنات میں کسی سے بھی یہ بات ذکر نہیں کرنا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا میں رات کو سویا، رب کریم مقلب القلوب ہے، خواب میں مجھے بہت کچھ نظر آیا پر خواب میرا دل تبدیل ہو گیا، اٹھتے ہی میں دوڑ کے محمد رسول اللہ کے دربار اقدس میں گیا، میں نے عرض کی اللہ کے رسول میرے چچا کے لڑکے رات کو آپ مجھے جو دعوت دے رہے تھے وہ دعوت پھر مجھے ذرا سنائیے گا۔ ختم الانبیاء نے ارشاد فرمایا علی رب کو وحدہ لا شریک ماننا، مجھے رب کا پیغمبر ماننا، مجھے ختم نبوت کا جو تاج میرے رب نے پہنایا اس تاج کو ماننا، اور کہہ دیجئے گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کا ارشاد کہ میں نے جب کلمہ پڑھ لیا تو کائنات میں محمد رسول اللہ کے 3 ساتھی، جوانوں میں عورتوں میں خدیجہ اور بڑوں میں ابو بکر، یہ 4 بندے پورے کائنات میں محمد رسول اللہ کے ساتھ، یعنی محمد رسول اللہ، ابو بکر اور علی اور خدیجہ 4 کائنات میں مسلمان تھے۔ لیکن 60 ہجری میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جب ملک شام میں حضرت حسنین کریمین نے بیعت کی، اس زمانے کی حالت بھی ذرا اپنے ذہن میں لاؤ، 60 لاکھ مربع میل پر 65,64,000 مربع میل پر محمد رسول اللہ کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ آج اگر آپ اندازہ لگائے پاکستان 3.25 لاکھ مربع میل پہ ہے، اور حضرت معاویہ کے دور میں 65,64,000 مربع میل پر میرے رب کا یہ قرآن حکومت کر رہا تھا۔ حضرت عثمان کے دور میں 45,44,000 مربع میل پہ، لیکن ظلم کیا ہوا، عثمان نے بھی یہ قرآن سنایا جس طرح آج ہمیں قاری صاحب نے سنایا۔ حضرت عثمانی ذمورین سے پوچھا گیا عثمان اپنی تمنا اور اپنی آرزو ذرا بتاؤ، جواب دیا لوگوں میری ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی میری آرزو ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے مجھے موت آ جائے۔ سبحان اللہ۔ علی المرتضیٰ قرآن کے سامنے تشریف فرمائے، قرآن کا وہ نسخہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے جس نسخے کے سامنے علی المرتضیٰ تشریف فرمائے۔ پچھلے سے پہلے سال 23 رمضان المبارک کو میں تاشقند کے ایئرپورٹ پہ اتر کر جامع مسجد ابو بکر القفال شاشی میں پہنچ گیا۔ مدرسہ برق خان اور جامع مسجد ابو بکر القفال شاشی تاشقند ازبکستان میں ایک بلڈنگ، اس مسجد سے تقریباً بڑا بلڈنگ میں میں پہنچ گیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں پہ وہ قرآن پڑھا ہے جس قرآن پہ حضرت عثمان کا خون بہا ہے۔ عثمانی ذی النورین کے سامنے
نے قرآن پڑھا ہوا تلاوت فرما رہے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ان آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے کہ سامنے سے نیزہ آیا، پیشانی پہ لگ کے خون کے فوارے نکلنے شروع ہو گئے۔ قرآن کریم پہ وہ خون آج بھی موجود ہے، وہ قرآن آج بھی کھلا پڑا ہے۔ میں نے تاریخ کے اوراق کو دیکھا، وہاں لوگوں سے پوچھا کہ یہ قرآن مدینہ سے تاشقند میں کیسے آیا؟ مجھے تاریخ سے پتہ چلا کہ 2 قرآن ہے جن کے بارے میں دعویٰ ہے کہ اس پہ عثمان کا خون پڑا ہے۔ ایک استنبول میں جس کا پہلے نام قسطنطنیہ تھا، استنبول کی جامع مسجد میں ایک قرآن پڑا ہے، ایک تاشقند میں پڑا ہے۔ لیکن پھر امیر تیمور خان جو تاتاریوں کا شہزادہ تھا، پھر تاتاریوں کا سربراہ بن گیا۔ جب میں نے ان کی تاریخ دیکھی، مدینہ منورہ سے وہ قرآن اٹھا کر وہ تاشقند میں پہنچا گئے۔ اس قرآن پہ آج بھی حضرت عثمان کا وہ خون موجود ہے۔ میں نے انہی آنکھوں سے عثمان کا اوریجنل خون بھی دیکھ لیا ہے۔ حضرت عثمان کو جب نیزے لگے اور پیشانی سے خون کے فوارے نکلنے لگے تو کیا ارشاد فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ ہائے ہائے، یہ نہیں کہا کہ میں مر گیا، بلکہ ارشاد فرمایا فزت ورب الکعبہ، لوگوں رب کعبہ کی قسم آج عثمان کو کامیابی مل گئی کہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے شہادت نصیب ہو گئی۔ ابھی اندازہ لگاؤ، میرے پیغمبر کے صحابہ کو بھی ذرا دیکھو، ابو بکر کو شہادت ملی قرآن کی وجہ سے، عمر کو شہادت ملی قرآن کی وجہ سے، عثمان کو شہادت ملی قرآن کی وجہ سے، علی کو شہادت ملی قرآن کی وجہ سے، حسن و حسین کو شہادت ملی قرآن کی وجہ سے، ابو بکر اور حسن کو زہر دیا گیا اور ان کے علاوہ ان اوروں کو ایسے ہی شہید کیا گیا، ان کا خون بہایا گیا، پر قرآن کی وجہ سے میرے پیغمبر طائف میں پہنچے، قرآن کی وجہ سے میرے پیغمبر پہ پتھر برسائے گئے، اتنے پتھر برسائے گئے سارا بدن لہو نہان ہو گیا۔ میں طائف کی اس وادی میں بھی پہنچا ہوں، طائف کی اس وادی میں 2011 میں میں اس وادی میں موجود تھا، سر پکڑ کے رو رہا تھا۔ مجھے دوستوں نے بتایا کہ کیوں آپ رو رہے ہیں، سر پکڑ کے کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا آج سے 1450 سال پہلے میرا ذہن چلا گیا، اس وادی کو دیکھ رہا ہوں، میرے وہ پیغمبر جن کے بارے میں میرے رب نے ارشاد فرمایا والضحیٰ، میرے محبوب تیرے چمکیلے چہرے کی قسم واللیل اذا سجا، قسم ہے تیری سیاہ زلفوں کی جب تیرے چہرے پہ بکھر جائے۔ سبحان اللہ، نہیں بلند آواز سے سبحان اللہ، ایسی آواز سے کہ فرانس کے کتوں کو بھی پتہ چل جائے کہ حسن ابدال میں محمد الرسول اللہ کے شیدائی موجود ہیں۔ ایسی بلند آواز سے کہ کینیڈا کے بدماشوں کو بھی پتہ چل جائے کہ حسن ابدال میں محمد الرسول اللہ کی شیدائی موجود ہے۔ ایسی بلند آواز سے کہ قادیان کے بدماشوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہاں پر محمد الرسول اللہ کے شیدائی موجود ہے۔ چانا خویری گئی نا کہنا، کسی سے کوئی ڈر تو نہیں نا؟ واللہ میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، لندن میں بریڈ فورڈ میں میں قادیانیوں کے مرکز میں کھڑا تھا، قادیانی سارے ارد گرد کھڑے تھے، پہلے انہوں نے آفر دیے، میں نے ان کی ایک کتاب اٹھائی، میں نے کہا تمہاری کتاب میں یہ بکواسات ذرا دیکھو، کتاب میں ساتھ لائے بھی ہوں، درس عبرت کتاب کا نام ہے، میں نے کہا اس کتاب میں ذرا ان بکواسات کو دیکھو، تم نے یہ بکواسات میرے پیغمبر کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں، ابو ہریرہ کے بارے میں، میرے رب کے بارے میں، تمام انبیاء کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں، پیغمبر کی بیٹیوں کے بارے میں، پیغمبر کے نواسوں کے بارے میں، پیغمبر کے بیٹوں کے بارے میں، پیغمبر کے خاندان کے بارے میں تمہاری یہ بکواسات موجود ہے تو دور میں بھائی بن سکتے ہیں؟ میں نے کہا کبھی بھائی نہیں بن سکتے،
میں نے کہا میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، لندن کی عدالت میں جاؤ اور ہمیں چیلنج کرو، لندن کی عدالت میں ہم سے ریکارڈنگ کرو اور لندن کی عدالت میں جاؤ، انشاءاللہ یہ ملنگ مولوی جو پاکستان کی سرزمین سے نکل کر اہل دیوبند کی پگڑی سر پہ رکھ کر انشاءاللہ پوری دنیا کو چیلنج کر سکتا ہے، جو بھی قادیانی میرے پیغمبر کا دشمن ہو وہ سامنے آتا ہے پاکستان کے کسی عدالت میں، ہمیں بلایا جائے، ہتھکڑیاں پہنائی جائے، اگر اس کی ان تمام عبارات کو ثابت نہ کر سکے تیرے حسن ابدال چوک میں ہم لکھ کے دیں گے کہ ہمیں گولیوں سے چھینی کر دیا جائے گا۔ اور اگر ثابت کر سکے اور ثابت کریں گے یقیناً، تو پھر آپ لوگوں سے یہ ضرور پوچھنا ہوگا کہ جھوٹ بولنا نہیں، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہو کہ اگر عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کسی بھی چوک میں آپ کو بلائے تو اپنے پیغمبر کے ناموس کے لیے حاضر ہوں گے انشاءاللہ؟ نہیں، ایماناً کہو، ہاتھ اٹھا کر ایماناً کہو، سب حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ میرے وہ پیغمبر جب آدم صفی اللہ پیدا ہو گئے، فرشتوں نے ان کی صورت بنا لی، ان کا مجسمہ بنایا گیا، رب نے فرشتوں کو فرمایا کہ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتوں نے سجدہ تعظیمی کر لیا، حضرت آدم میں روح آ گئی، آدم نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو عرش پہ لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت آدم نے پوچھا ربا مجھے دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا، پر تیرے عرش پہ تیرے ساتھ تو کسی اور کا نام لکھا ہوا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا آدم یہ وہ نبی ہے جو کہ خاتم النبیین بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ہم تو اس پیغمبر کے شیدائی، کبھی کبھی آپ اگر فارن میں کسی ملک میں ایئرپورٹ پہ اتر گئے، اگر سر پہ ٹوپی ہو یا سبز رنگ کا پاسپورٹ ہاتھ میں موجود ہو تو پوری دنیا والوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان سے آیا ہوا ہے، کوئی قادیانی اسی ایئرپورٹ پہ ضرور آ کے آپ پہ سوالات کی پوچھاڑ کرے گا۔ میرے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا، میرے ساتھ بھی عجیب عجیب جگہوں میں یہ واقعہ پیش آیا، قادیانیوں نے عجیب عجیب اعتراضات بھی کیے، عجیب عجیب سوالات بھی کیے، لیکن اللہ کی قسم میں لوگوں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ان علماء کے دامن اقدس کو، ان علماء کے دامن کو پکڑ کر ان کی پیروی میں اگر جاؤ، ان کے قدم پہ قدم رکھ کے اگر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے، اللہ کی قسم اگر ایک قرآن تمہارے ہاتھ میں موجود ہو، کوئی دنیا کی طاقت، کوئی دنیا کا کوئی بھی آدمی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ہندوستان میں کبھی کبھی جب میں دارالعلوم دیوبند پڑھا کرتا تھا، دارالعلوم دیوبند میں اس زمانے میں تھا، وہاں پہ کسی مندر میں جا کر، اگر کسی گردوارے میں جا کر، یہاں بھی گردوارے والے موجود، مندر والے بھی موجود، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مندر والوں نے بھی کہا، گردوارے والوں نے بھی کہا کہ تمہارا جو پیغمبر تھا، تمہاری جو کتاب ہے، تم جس رب کی پوجا کر رہے ہو، جس رب کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہو، تمہارے رب کی بھی عجیب شان، تمہارے پیغمبر کی شان بھی عجیب، اور تمہارے قرآن کی شان بھی عجیب۔ واللہ میں کہتا ہوں مندر والوں نے بھی مجھے کہا، گردوارے والوں نے بھی کہا، لندن کے چرچوں میں انگریزوں نے بھی یہ کہا، جب انگریز بیٹھ گئے کسی ایک چرچ میں پہنچ گیا سینٹرل لندن میں، تمام انگریز جمع ہو گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے اے مولوی تم تو کہتے ہو کہ دنیا کی تمام کتابیں منسوخ ہو چکی ہے، تورات بھی منسوخ ہو چکی ہے، زبور بھی منسوخ ہو چکی ہے، انجیل بھی منسوخ ہو چکی ہے، دلیل
دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل تو تمہارے سامنے ہے. تم یہاں یورپ میں بیٹھے ہوئے, لندن میں بیٹھے ہوئے, تمام یونائٹڈ کنگڈم میں اعلان آج سے کر جاؤ, پورے یورپ میں اعلان کر جاؤ, بلکہ دنیا کے آخری کونے تک, مشرق و مغرب میں, شمال و جنوب میں اعلان کر لو. ایک تورات کا حافظ لاؤ, نہیں لا سکو گے. ایک انجیل کا حافظ لاؤ, نہیں لا سکو گے. ایک زبور کا حافظ لاؤ, نہیں لا سکو گے. اگر اس مولوی ملنگ کو چیلنج کرو گے, رب کعبہ کی قسم 15 دن کا وقت دے دو, میں دنیا میں اعلان کروں گا انشاءاللہ میں قرآن کے 3.5 کروڑ سے زیادہ حافظ اس میدان میں لا کے رہوں گا. اچھا چیلنج ہے نا, لیکن کسی نے کوئی جواب اس کا نہیں دیا اور نہ کبھی کوئی دے سکے گا. کوئی بھی جواب اس کا نہیں دے سکے گا. قادیانی ہمارے سامنے آ جائے, ہم تو کبھی کبھی کہتے ہیں بھائی تم عدالت میں جاؤ نا, مولوی ہمارے خلاف جھوٹ بول رہا ہے, ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے, پوری دنیا میں لائیو چل رہا ہے, ذرا آ جاؤ سامنے عدالت میں جاؤ, مولوی نے جھوٹ بولا. میں تمہاری کتاب کا حوالہ دیتا ہوں, درس عبرت, قادیانیوں کی کتاب ہے, ربوہ میں چھپی ہے, ربوہ میں چھپی ہے, اور پاکستان کے آئین 7 ستمبر 1974 آرٹیکل 3 کے نیچے جو 106 260 میں ترامیم ہوئی ہے, ایک ترمیم اس میں یہ بھی ہے کہ یہ تصنیف کے ذریعے اپنے مذہب کا پرچار پاکستان میں بحیثیت قادیانی نہیں کر سکیں گے. پر یہاں سے پھر بھی کتاب چھپی ہے, اس کتاب میں 24 نمبر صفحے پہ 3 نمبر لکیر پہ میرے پاس کتاب موجود ہے, اردو زبان میں ہے. میں ربوہ دیا قادیانیوں کے ریڈیو اسٹیشن کے سامنے, میں نے اعلان کر دیا, میں نے چیلنج دیا. رات کے 12 بجے کا ٹائم تھا, میں نے اس طرح انگلی اٹھا کر ان کو کہا قادیانیوں آ جاؤ, اس کتاب کو غلط ثابت کرو. اگر میں جھوٹ بولتا ہوں مجھے گولیوں سے چلی کر دیا جائے, میں لکھ کے دوں گا, لیکن قادیانیوں قیامت کی صبح تک تم نہیں آ سکو گے. درس عبرت کتاب صفحہ نمبر 24 اور اس میں لکیر نمبر 3 سطر نمبر 3, اس پہ عبارت موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 2 دادیاں تھی, 2 نانیاں تھی, چاروں کی چاروں قصبی بدماش اور زناکار عورتیں تھی. آیا ایسے بولنے والے, ایسی بات کرنے والے ہمارے بھائی بن سکتے ہیں؟ ذرا بلند آواز سے کہو. یہ ذہن میں مت لانا کہ کوئی ہمیں کچھ کہہ سکے گا, وہ زمانہ گزر چکا ہے. آج الحمدللہ ہم مضبوط لوگ ہیں. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اتنی مضبوط ہے کہ کوئی مائی کلال ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اور میں یہ بھی کہتا ہوں, ذہن میں یہ بات بھی رکھو, اگر مارنے پہ ہوتا تو آج 2000 مرتبہ مجھے آج تک قادیانی قتل کر دیتے. لیکن ہم نے اعلان کیا ہے قادیانی تیری گولی میرے سینے میں نہیں جا سکے گی, تیری گولی آئے گی واپس تیرے اندر نہ گھسیڑی تو میں کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوں گا. یہ ذہن میں رکھو قادیانی. کبھی ذہن میں یہ بات نہ لائے قادیانی کہ ہم مولوی کو ماریں گے, یہ کریں گے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ تمہارے بڑے نے روحانی خزائن میں مرزا غلام احمد نے ایک عبارت لکھی ہے, وہ عبارت بھی میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. بیان کر لوں؟ کروں بیان؟ جو کہتے ہیں مت کرو وہ ہاتھ اٹھائے, جو کہتے ہیں کرو وہ ہاتھ اٹھائے. اس میں عبارت لکھی ہے, مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ جب میں بالغ ہوا, اپنے, یہ عبارت بڑی عجیب ہے, بیان کرنے کی نہیں, اللہ کی قسم بیان کرنے کی نہیں, آدمی حیا کی وجہ سے پانی پانی ہو جاتا ہے, لیکن مجبوراً کہنا پڑتا ہے. لکھا ہے کہ میں جب بالغ ہوا, اپنے بدن پہ ہاتھ پھیرنے لگا تو مجھے محسوس ہو گیا کہ میں لڑکا نہیں, میں لڑکی ہوں. خود مرزے نے لکھا ہے. رات کو میں چارپائی پہ گیا تو میری چارپائی پہ میں سوچنے لگا کہ میں لڑکی ہوں تو میرا شوہر کون ہے. اور یہ اسلامی قربانی جو کتاب کا نام ہے, اس میں بھی صفحہ نمبر 12 پہ یہ موجود ہے. تو پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ میری چارپائی پہ میرے ساتھ جمع کرنے کے لیے جو آیا وہ رب کریم تھا. اب ایسے لوگ معاف کرنے کے قابل ہیں؟ اگر ایسی باتوں پہ ہم ڈر جائیں
ہم قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں اپنے پیغمبر کے سامنے حاضر ہوں گے تو کوئی جواب دے سکیں گے؟ اپنے پیغمبر کے سامنے ہماری زبان کھل سکے گی؟ اپنے پیغمبر کے ساتھ آنکھیں ملانے کے قابل ہو سکیں گے ہم؟ ہمارے ایسے پیغمبر کے قیامت کے دن جب رب کے حشر کے میدان میں تمام انبیاء اپنی اپنی مسندوں پہ بیٹھے ہوں گے، ہر نبی اپنے مسند پہ تشریف فرما ہوگا، میرے نبی کی باری آئے گی تو وہ نیچے کھڑے ہوں گے، رب کریم پوچھیں گے میرے محبوب تمام انبیاء اپنی مسندوں پہ براجمان ہے، آپ کیوں نیچے کھڑے ہیں؟ جواب دیں گے ربا میں اس لیے نیچے کھڑا ہوں، اپنے مسند پہ نہیں بیٹھنا چاہتا کہ مجھے ڈر ہے اگر میں اپنے مسند پہ بیٹھ گیا آپ میری مسند کو اٹھا کر جنت میں لے جائیں گے اور میری امت اکیلی رہ جائے گی۔ ایسے پیغمبر ان کے ناموس کا تحفظ درس عبرت کتاب میں پھر صفحہ نمبر 24 پہ 5ویں لکیر پہ ایک اور عبارت موجود ہے، لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دن رات شراب کے نشے میں دت ہو کر پرائی لڑکیوں کو چھیڑا کرتے تھے۔ آیا میرے عزیز دوستو ایسے لوگ جو آئین پاکستان کے بھی غدار ہیں، جو پیغمبر کے بھی غدار ہیں، جو تمام مسلمانوں کی بھی غدار ہیں، مسلمانوں کے اس طرح غدار ہیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے 7 ستمبر 1974 سے بھی ذرا پہلے 28 اگست 1974 کو مرزا ناصر جب اسمبلی پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں آیا، وہاں سے جو کتاب چھپی ہے میں نے نہیں چھپوائی، عالمی مجلس نے نہیں چھپوائی، جمعیت علماء اسلام نے نہیں چھپوائی، ان مولانا صاحبان نے نہیں چھپوائی، ان مفتیان اعظام نے نہیں چھپوائی، کتاب چھپوائی گورنمنٹ آف پاکستان نے، کتاب پہ مونوگرام بھی پاکستان کی نیشنل اسمبلی کا موجود، مصدقہ رپورٹ کتاب کا نام ہے، گویا مولوی نے نہیں چھپوائی، حکومت پاکستان نے چھپوائی ہے۔ کتاب میں عبارت موجود ہے کہ مرزا ناصر جب اسمبلی میں کھڑے تھے، مفتی محمود مفکر اسلام رحمہ اللہ نے پوچھا مرزا ناصر ذرا بتاؤ، اصل میں سوال ایسا پیدا ہوا کہ جب مرزا ناصر اسمبلی میں پہنچ گئے، مسٹر بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم تھے، پوچھا مفتی صاحب اس آدمی کو ذرا دیکھو، اس کی داڑھی بھی موجود، سر پہ پگڑی بھی موجود، چہرے سے نورانیت بھی ٹپک رہی ہے، ہاتھ میں لاٹھی عصا بھی پیغمبر کی سنت، ہاتھ میں تسبیح بھی پیغمبر کی سنت، اور اس کے ہونٹوں پہ درود شریف بھی جاری، تو مفتی صاحب آپ ایسے لوگوں کو بھی کافر کہتے ہیں تو مسلمان کون ہوگا؟ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا مسٹر بھٹو صاحب وزیر اعظم پاکستان، میں ذرا بتاتا ہوں تھوڑی دیر بعد، ابھی تو صرف ہم اس کو کافر کہتے ہیں، تھوڑی دیر بعد آپ اس کو کائنات کا بدترین کافر ہی کہیں گے۔ بھٹو صاحب نے کہا کیسے؟ مفتی صاحب نے پوائنٹ آف آرڈر پہ سوال کیا، میں نے کتاب نہیں چھپوائی، حکومت پاکستان نے چھپوائی ہے، عبارت بھی حکومت پاکستان کی اس میں موجود ہے، مونوگرام بھی حکومت پاکستان کا موجود ہے، کتاب بھی پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے چھپی ہے، طباعت کے تمام جو اس میں ہوتے ہیں وہ بھی ان کے محفوظ ہیں، ہمارے نہیں، کتاب بھی ان کی ہے، چھپوائی بھی انہوں نے ہے، اس کتاب میں یہ موجود ہے کہ مفتی صاحب نے مرزا ناصر سے پوچھا مرزا ناصر صاحب ذرا بتاؤ جو لوگ تیرے مرزا غلام احمد قادیانیوں کو پیغمبر نہیں مانتے ان کے بارے میں تمہارا حکم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جو میرے دادے مرزا غلام احمد کو پیغمبر نہیں مانتا وہ کافر ہے، وہ کنجری کی اولاد ہے۔ پوچھا اسمبلی کے تمام ممبروں سے، ممبرانی اسمبلی ذرا بتاؤ کون کون مرزا غلام احمد کو پیغمبر مانتا ہے؟ سب نے کہا ہم نہیں مانتے، کہا جو نہیں مانتے وہ ہاتھ اٹھائے، آپ لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں جو نہیں مانتے وہ بھی ذرا ہاتھ اٹھائے۔ ٹولو نہ سنو چتکڑ منگ نہ منو، سب نے ہاتھ اٹھائے ہم نہیں مانتے۔ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا مرزا ناصر صاحب یہ تو سب نہیں مانتے، کہا یہ سب کنجری کی اولاد ہے۔ کہا مسٹر بھٹو صاحب آپ بتا دیں آپ مانتے ہیں؟ کہا میں بھی نہیں مانتا۔ کہا یہ بھی کافر ہے۔
مسٹر بھٹو صاحب نے کہا مفتی صاحب مسودہ جلدی لے آؤ، یہ تو پہلے سے کافر ہونے چاہیے تھے، کس نے ان کو مسلمان پاکستان میں رکھا ہے؟ جلدی دستخط کر گئے اور اسی دن سے 7 ستمبر کو یہ فیصلہ ہو گیا پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں کہ یہاں پر قادیانی غیر مسلم اقلیت، اور پھر جو دفعات ہیں دفعات میں یہ بھی ہے اپنی عبادت خانے کو یہ مسجد نہیں کہیں گے، مینار نہیں بنائیں گے، لاؤڈ سپیکر نہیں لگائیں گے، اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں لکھیں گے، اپنے آپ کو مسلمان احمدی بھی نہیں کہیں گے، یہ تمام دفعات موجود ہے، اپنے مذہب کا پرچار بھی نہیں کریں گے، یہ تمام دفعات موجود ہے، اگر کسی بھی دفعے کی نافرمانی کی تو یہ غدار پاکستان بن جائیں گے۔ تو میں ذرا پوچھتا ہوں بھائیو، آج تو تمام دفعات کے ساتھ وہ غداری کر رہے ہیں، اور آج اگر حکومت کہتی ہے کہ ہم ان کے حقوق ان کو دلائیں گے تو یہ اپنے دا وہ پختو کی ہوئے یہ پشتوں میں بتاؤں گا چھ خپل ٹٹوری پسوری اتڑا، ہاں جی خپل ٹٹوری پسوری اتڑا، ستا پلار عمران نشیرہ اس کے انشاءاللہ۔ ہم اگر مارنا نہیں جانتے تو مرنا تو جانتے ہیں، ہم اگر مارنا نہیں جانتے تو مرنا تو جانتے ہیں، اور مرنا جانتے ہیں لیکن قادیانی کے ہاتھ سے نہیں۔ جو اپنے آپ کو لڑکی کہتا ہے، میں کہتا ہوں اگر ایک آدمی اپنے آپ کو مرد کہے اور 100 لڑکیاں راستے پہ آ رہی ہوں اور یہ ایک مکہ لگائے تو 100 لڑکیاں ایک مکے کا اگر مرد کا مکہ ہو تو مقابلہ کر سکتی ہے؟ میں یہاں پہ یہ بات کرتا ہوں تو آپ کو ذرا وزندار لگے گی کہ ایک مکہ 100 لڑکیوں کے مقابلے میں مرد کا ہوگا تو بھاری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور مرزا نے خود اپنے آپ کو لڑکی کہا ہے تو لڑکی ہمارا مقابلہ کر سکتی ہے؟ حضرت شاہ منصور بابا خبر ہے زونی توقی جو خزہ دی وی چی شانہ بشانہ مونگ سر دے خزہونی توقی جی کر، ٹھیک کہا نا میں نے؟ یہ بعض باتیں مجھے اردو میں آتی نہیں، میں اس لیے پشتوں میں کہہ دیتا ہوں۔ محاورات ہوتے ہیں، محاورات کچھ الگ الگ سے ہوتے ہیں، لیکن عزیز دوستو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عورت شانہ بشانہ ہے تو میں بھی درخت پہ چڑھتا ہوں، چلے کوئی عورت درخت پہ میرے ساتھ مقابلے میں چڑھ جائے نا، چڑھ سکتی ہے؟ بتا دے نا سب، نہیں چڑھ سکتی نا۔ مرزا نے خود اپنے آپ کو لڑکی کہا، پھر معاذ اللہ اپنے آپ کو اللہ کی بیوی کہا، پھر معاذ اللہ اپنے ساتھ رب کی زنا کو ثابت کر رہا ہے۔ ایسے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ ایسے لوگ ہمارے بھائی ہو سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے اگر رمضان المبارک میں نیچرل گھی اینڈ آئل ہو یا یہاں عطار میں ان کا شیزان ہو، شیزان کے اچار چٹنی ہو، شیزان کا مینگو جوس ہو، لیمن جوس ہو، اورنج جوس ہو، اور شیزان کا اچار چٹنی، شیزان کا مکس فوڈ ہو، یا شیزان کا اور کوئی ہو، یا اس طرح پرل بناسپتی ہو، ذائقہ گھی ہو، راجہ سوپ ہو، سنگم دودھ ہو، یا اس طرح چلتے چلتے یونیورسل سٹیپلائزر ہو، یا اس طرح شاہنواز ٹیکسٹائل ملز کے جتنے پروڈکٹس ہیں، شاداب شوگر ملز کے جتنے پروڈکٹس ہیں، یہ سارے ہوں، یا قاضی دواخانے کی تمام دوائیاں ہوں، ان کو لینا ہمارے لیے حرام ہوگا نہیں ہوگا؟ ہاتھ اٹھا کر آپ ڈرتے ہیں۔ یہ آئے تھے میرے پیچھے یہ عطار والے، میں ان کو ادھر بھی چیلنج کرتا ہوں، پچھلے دنوں وہاں بھی میں نے بیان میں کہا تھا ان کو، یہ آئے تھے مردان میں، پہلے مجھے دھمکیاں دے رہے تھے، اللہ کی قسم آ گئے پہلے دھمکی کے انداز میں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ چلو مولوی ہے، بس 1-2 دھمکی دیں گے، مولوی آرام سے بیٹھ جائے گا، نوکری چلی جائے گی۔ میں نے کہا دھمکی اپنے جیب میں رکھو، ادھر پھاڑ دوں گا، بس ایسے بیٹھ گئے۔ کہا ہم عطار سے آئے، میں نے کہا تم انڈیا سے آئے ہو، کیا ہوا؟ میں نے کہا میں نے لندن میں انگریزوں کی پرواہ نہیں کی، میں نے رشیا میں چوکوں میں کھڑے ہو کر رشین کے ساتھ بحث کی، میں نے چلتے چلتے دنیا کے عجیب عجیب کونوں میں پہنچا اور عجیب عجیب جگہوں میں لوگوں سے باتیں کی۔ میرے پاس قرآن موجود ہے، جب قرآن موجود ہو تو ڈر کس چیز کا؟ سچ کہہ رہا ہوں نا، قرآن ہو تو ڈر کس چیز کا؟ میرے پیغمبر اکیلے پوری دنیا پہ چھا گئے، تو ہم تو پیغمبر کی امتی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک ترتیب بنائی کہ اب نکلیں گے کیسے، چونکہ ہمارے مردان میں تو پورے ڈسٹرکٹ میں الحمدللہ پورے ڈسٹرکٹ میں قادیانیوں کے کسی بھی پروڈکٹس پہ پابندی ہے۔ اور پابندی کیسی ہے؟ ایسی نہیں کہ ہم نے ان کی دکانوں کو بند کیا، ہم کسی قادیانی کے پیچھے گئے کہ دکان بند کرو، نہیں نہیں نہیں، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، ہمارا قانون نہیں ہے۔
ہم نے ایسا کیا کہ اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا. الحمدللہ کچھ عرصہ تو صعوبتیں برداشت کرنی پڑی, دھمکیاں برداشت کرنی پڑی, لیکن الحمدللہ پورے ڈسٹرکٹ میں آج ان کا کوئی بھی پروڈکٹس موجود نہیں ہے, دوربین میں بھی نظر نہیں آئے گا. لیکن حسن عبدال میں بھی ختم ہونا چاہیے. نہیں ہے, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. کسی بھی بیکری میں جاؤ, کسی بھی اسٹور میں تو جاؤ, وہاں تو بہت ملیں گے. لیکن آپ لوگوں سے ذرا ایک ریکویسٹ کے طور پہ, درخواست کے طور پہ کہتا ہوں کہ اپنے پیغمبر کے ناموس کے لیے آپ ہر کسی کے گھر جرگے کے طور پہ جائیں گے اور ان کو سمجھائیں گے کہ یہ چیزیں ختم کرو. کون کون یہ وعدہ کر سکتا ہے؟ کون کون؟ وعدہ بطور وعدہ اللہ کے ساتھ وعدہ ہوگا. میں ذرا دیکھتا ہوں, ہاتھ نیچے نہیں کرنا ہے, میں دیکھتا ہوں کہ سب کے ہاتھ اوپر ہے یا کوئی اس میں ادھر ادھر کا بھی ہے. سب کے ہاتھ اوپر ہے. کریں گے نا انشاءاللہ, اپنے پیغمبر کے ناموس پہ مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے نا انشاءاللہ. اور ایک بات عزیز دوستوں, میں آخری بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. میں چونکہ رمضان المبارک میں زیادہ لمبے لمبے بیانات نہیں ہو سکتے, اس کی وجہ یہ ہے صبح ہم 8 بجے سے 3 بجے تک تفسیر پڑھاتے, پورا دن بیٹھ کر ایک ہی سانس میں بات شروع ہوتی ہے, 5 منٹ کا وقفہ بھی اس میں نہیں ہوتا پورا دن. پھر اس کے بعد کسی کا طرز تفسیر کا ختم ہے تو وہاں گئے, پھر کسی نے افطاری کا پروگرام رکھا ہے, نہیں جاؤ گے وہ بھی ناراض ہوتا ہے. پھر اس کے بعد عشاء کو جاؤ, ختم تراویح ہے اس میں بھی بیان کرو, پھر پوری رات مطالعہ کرو, صبح پڑھانا ہے 7 گھنٹے 6 گھنٹے. تو اس وقت اتنا وقت نہیں ملتا کہ آدمی اس میں باتیں کرے. بہرحال میرا جو مدعا تھا اور میرے ذہن کی جو باتیں تھی, جو بنیادی باتیں تھی, تو مجھے اتنا اندازہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کے اذہان میں پہنچ چکی ہے. زمان دا ذہن ٹولے خبر افتاسو ذہنونو تا کوزی شوی, کوٹیوال وی سرمو پہ خلاص شو, وی ٹول سرمو پہ خلاص شو, دا ٹولو پہ سر خلاص شو. نو دا نن بعد بزمون ستاسو مشن وی چی انشاءاللہ دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت زیر سایبہ دا دی ضروریت پہ انشاءاللہ مقابلہ بے کہو انشاءاللہ. مجھے دوست کہہ رہے ہیں کہ اگر کافر سامنے آ جائے تو آپ نے کون سا شعر ان کے سامنے پڑھنا ہے. میں نے کہا میں پڑھوں گا, لیکن میں ایک شعر کا ایک قطعہ پڑھوں گا, تو قطعے کے آخر میں آپ کی آواز انشاءاللہ کی اتنی بلند ہونی چاہیے کہ قادیان تک پہنچ جائے. ہوگی نا؟ تو ہم کہیں گے ان کو سامنے, اگر کافر آ بھی جائے وہ مقابلہ کرنا چاہے. لیکن میں آپ لوگوں کو ایک عجیب بات بتا دینا چاہتا ہوں, اگر قادیانی ہمیں دھمکیاں دیتے رہے تو دیتے رہے. اگر ہم مر بھی گئے, چلو مر بھی گئے, اللہ کے راستے میں مر بھی گئے, گولی تو ایک دن تو آئے گی. قیامت کے دن جب رب کے سامنے اب حشر کے میدان میں ہم جائیں گے اور ہمارے سینے سے خون بہتا ہوگا, فوارے چلتے رہیں گے اور سر سے خون بہتا ہوگا, اور امام الانبیاء رب کے سامنے فرمائیں گے میرے پروردگار یہ میرے ناموس کی خاطر شہید ہوا تھا, اللہ اس کو سیدھا جنت میں لے جا. کتنا مزہ ہوگا, کتنا مزہ ہوگا. اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی وہ بات, رومی جرنیل کو کہا رومیو تم ہمیں دھمکی دیتے ہو, اگر ہم زندہ رہتے ہیں تو ہم غازی بن کے رہتے ہیں, اگر ہم مر جاتے ہیں ہم شہید بن کر اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اور ہم انہیں یہ کہیں گے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ آواز آپ قادیان پہنچائیں گے؟ یہ آواز نہیں, آواز مرد کی آواز, یا میں کہوں گا مرد کا آواز. مذکر ہو جائے, ہو سکتا ہے تیز ہو جائے. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی پرواہ نہیں. چاہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جامی شہادت پی لیں گے.
یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے، ہاتھ اٹھا کر ہاتھ ہلا کر، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔